اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اسی وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دے نہ دیں سایہ ضرور دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ ان لوگوں کی قدر کرتا ہوں جنہوں نے برے وقت میں میری مدد کی، اور میں ہمیشہ اس برے وقت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس میں مجھے میرے حقیقی دوستوں سے متعارف کروایا۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہیے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، کٹھن راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلا کرتے ہیں۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن واپس آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مرا ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہ تھا۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی رب پریشانی کے بعد خوشیاں دے گا، اور ہر مشکل کے بعد آسانیاں بھی دے گا۔ اگر رزق کمزور ہو تو مہمانوں کو گھر میں بلاؤ، کھانا کھلاؤ، انشاءاللہ رزق کشادہ ہو جائے گا۔ جس کے گھر میں دسترخوان کھل گیا اس کا رزق کھل گیا۔ آپ بیمار پرسی کریں تو کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ غریب آدمی اگر غریبوں کو آسرا دے تو سمجھو غریبی ختم ہو گئی۔ انسان نے کہا، میں نے اتنے گناہ کیے کہ میرے لیے معافی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جواب آیا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، خدا انسانوں پر بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ ہمیشہ اچھے دوست چنو، کیونکہ آپ اپنے جنازے کی پہلی صف چن رہے ہوتے ہیں۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کیجیے، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ ہم اردو ادب کے اس دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں اردو کے کسی لفظ کا مطلب سمجھانے کے لیے لوگوں کو انگریزی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب سے یاد کرتا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی کو بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھی، لیکن قرآن کریم اس کے پاس گرد آلود ہوتا رہا۔ کچھ باتیں انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے، ان میں سے ایک اس کی اوقات ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ سارے ملک کا بگاڑ 3 گروہوں کے بگڑنے پر ہوتا ہے: حکمران جب بے علم ہو، علماء جب بے عمل ہوں، اور فقراء جب بے توکل ہوں۔
علم وہ نہیں جو واپس پتھروں کے دور میں پہنچا دے۔ علم کا مقصد اپنے دور کا عرفان اور مستقبل کی طرف سفر ہے۔ دکھ مرنے کا نہیں ہوتا، دکھ بچھڑنے کا ہوتا ہے۔ انسان کو موت نہیں رلاتی، وہ پیار رلاتا ہے جو مرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔